الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں نے کچھ ضروری چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کی تھیں اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہمیں کچھ ساز و سامان اپنے ساتھ احتیاط کے ساتھ رکھنا ہوگا، اور اس کے آخر میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ تربیت بھی ہماری ہونی چاہیے، مسائل کے اعتبار سے بھی ہوں، کوئی نشستیں وغیرہ ہو رہی ہیں اس کو آپ اٹینڈ کریں، جیسے آپ ہمارے یہ پروگرام دیکھیں، اور اسی طریقے سے اپنی باطنی تربیت کا اہتمام۔ اپنے بچوں کو اگر لے جا رہے ہیں تو ان کو پہلے سمجھا کر لے کے جائیں کہ بیٹا وہاں کسی چیز پہ تنقید نہیں کرنی ہے، مکہ اللہ کی رحمت کا مقام ہے اور مدینہ منورہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ہجرت ہے، ان دونوں مقامات پہ ادب ہے، احترام ہے۔ گھر والوں کا ذہن بنا کر جائیں کہ ہم وہاں آرام کرنے نہیں جا رہے، آسائشوں کے حصول کے نہیں جا رہے، بلکہ وہ تو سمجھ لیں ایک اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہاں جا کے بالکل صبر و تحمل، اور گھر کے سرپرست کو خاص طور پر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ابا ہی غصیلے ہوں تو پھر وہی چیزیں بچوں کے اندر بھی منتقل ہوتی ہیں اور ثواب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ گار بھی ہو جائیں۔ اب جب یہ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو یہ کچھ ضروری اقدامات کرنا بہتر ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اور دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ہیں، ناراضگی ختم کر دیں۔ کوئی امانت آپ کے پاس ہے تو دے دیں، ہو سکتا ہے واپس آنے کا موقع نہ ملے۔ اگر قرضہ ہے تو قرضہ لوٹا دیں۔ بعضوں میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ قرض ادا نہیں کرتے حج کر رہے ہیں، قرض ادا نہیں کرتے، بیچارہ سامنے والا اپنے قرض کا متمنی ہے اور عمرے کر رہے ہیں، تو فوراً سے پیشتر ان چیزوں کو دیں۔ رشتہ داروں سے معذرت کر لیں، مل کر جائیں، سب کی دعائیں لیں، اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ نفل حج کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، لیکن اگر فرض حج کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی اجازت مستحب ہے، یعنی لیں گے تو ثواب ملے گا۔ اگر وہ نہ بھی دیں، بہرحال آپ کو فرض حج تو کرنا ہے، یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کہلائے گی، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، جانا ہی ہوگا، لیکن اپنے ماں باپ سے پرمیشن لے لیں کہ آپ اجازت دے دیں کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے ماں باپ کو حج کرواؤں گا پھر میں کروں گا۔ آپ کے پاس پیسے جمع ہیں، تمام شرائط آپ میں جمع ہیں، آپ اس انتظار میں ہیں کہ مزید جمع ہو تو ماں باپ کو پہلے حج کرواؤں۔ جتنی آپ تاخیر کرتے رہیں گے گناہ گار ہوں گے، اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہیں تو فوراً آپ کو حج کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ آپ اپنے جو بھی معلم ہیں، جو بھی ایجنٹ حضرات ہیں، جو بھی گورنمنٹ کے آپ کو لے کے جا رہے ہیں، ان لوگوں سے اچھی طریقے سے تمام معلومات حاصل کر لیں کہ مثلا جیسے ہمارے یہاں سے حاجی کیمپ کے اندر جا کر سامان وغیرہ جمع کروانا ہوتا ہے، وہاں سے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، اس کے لیے 7-8 گھنٹے پہلے آپ کو جانا پڑتا ہے وہاں پر۔ اگر آپ ڈائریکٹ بھی ایئرپورٹ پہ جانا چاہیں تو کم از کم 2-3 گھنٹے کے مارجن سے آپ کو پہنچنا چاہیے، 2-3 گھنٹے پہلے۔ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اچھی طریقے سے ان سے معلوم کر لیں کہ کیا کیا جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے ریکوائرمنٹ ہے، جیسے ہیلتھ سرٹیفکیٹ خاص طور پر، پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا اچھی طریقے سے خیال کر لیا جائے۔ اب اس کے بعد یاد رکھیے کہ آپ کو احرام پہننا ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت تو میں پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے احرام اصل میں ایک حالت کا نام ہے کہ جب آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں یا حج کی نیت کرتے ہیں تو جیسی آپ نیت کرتے ہیں آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں آ جاتے ہیں، جس کو حالت احرام کہتے ہیں، جو نظر تو نہیں آتی فزیکلی طور پہ، حالت احرام۔ اس حالت میں مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 بغیر سلی ہوئی چادر پہنیں، جس کو ہم عرف عام میں احرام کہتے ہیں۔ یہ مجازن احرام ہے، احرام تو حالت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کے لیے تو کوئی ایسا فزیکلی احرام ہی نہیں ہے، وہ تو گھر کے لباس کے اندر ہی نیت کریں گی، اور ان پہ جیسی نیت کرتی ہیں ایک حالت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مرد 2 بغیر سلی چادریں پہنیں، اندر کچھ بھی نہیں پہن سکتے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے بعض بھائی بہن یہ بتاتے ہیں کہ جی پیشاب کی بیماری ہے، قطرات مسلسل آتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ وہ تو احرام آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یاد رکھیں پھر اندر کوئی بغیر سلی ہوئی چیز آپ باندھ لیں، جیسے بچوں کے لنگوٹ ہوتے ہیں نا چھوٹے بچوں کے، ایسا آپ کر لیں۔ اس میں اگر فرض کر لیں کہ قطرات جمع ہوتے ہیں تو بعد میں پھر اس کو چینج کر لیں، اس کو دھو لیں۔ اس طرح وقتاً فوقتاً یہ مشقت آپ برداشت کریں گے تاکہ آپ کا احرام آلودہ نہ ہو جائے، لیکن سلا ہوا لباس اندر نہیں پہن سکتے، پہنیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے اور دم وغیرہ لازم آئے گا۔ خواتین کے لیے سلا ہوا لباس میں وہ چونکہ نیت کرتی ہیں ان کے لیے پرابلم نہیں ہے، مردوں کی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس طرح آپ نے مردوں نے 2 بغیر سلی چادریں پہننی ہیں اور خواتین نے مطلب اپنے پہنے ہوئے لباس میں نیت کرنی ہے۔ اب یہ نیت کیسے کریں گے؟ پہلے سمجھ لیجئے کہ آپ نے احرام پہننا ہے تو آپ نہائیں دھوئیں، ناخن وغیرہ کاٹیں،
مردوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے حلق کروا لیں۔ ہم شرماتے رہتے ہیں کہ نہیں یار یہاں نہیں وہاں جا کے کرواؤں گا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سر کھجائیں گے، بال ٹوٹ گئے، بالوں میں ہاتھ پھیرنے کی عادت ہوتی ہے، بال ٹوٹیں گے تو آپ کے اوپر کفارہ لازم ہوگا، جس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ تو اس لیے آپ یہیں سے سر منڈوا جائیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ بالکل کوئی بال گرنے کے امکانات ہی نہیں رہیں گے۔ اس طرح جسم کی صفائی وغیرہ کریں اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیں، بدن پہ خوشبو ملیں، اور مرد وہ 2 چادریں پہن لیں، ہماری بہنیں اپنے کپڑوں وغیرہ پہ خوشبو لگائیں، اور اس کے بعد احرام پہن کر 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے آپ ادا کریں گی، لیکن ابھی نیت نہ کریں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ نیت کریں آپ جہاز میں بیٹھنے کے بعد۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے ہی نیت کر لی، گھر سے کر لی یا ایئرپورٹ پہ اترتے ہی آپ نے نیت کر لی، تو اس کے بعد اگر آپ کے بدن پر یا آپ کے احرام پر یا بہنوں کے لباس پہ خوشبو لگ گئی تو دم لازم ہو جاتا ہے، بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ملنے آتے ہیں وہ ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بعض اوقات خوشبو ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے گی۔ لوگ گلے ملتے ہیں، ان کی وہ خوشبو بعض اوقات منتقل ہو جاتی ہے۔ گلاب کے ہار ڈالتے ہیں، اس میں اسمیل ہوتی ہے، اس کی بھی ذرا احتیاط کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ احرام کی پہن لیا آپ نے، اور آپ نے نفل وغیرہ ادا کر لیے، ابھی نیت نہ کریں، نیت آپ جہاز میں بیٹھ کر کریں گے۔ لوگوں سے مل لیں، اس کے بعد آپ جہاز میں آ گئے تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی اس وقت، جیسے ہماری بعض بہنیں ہوتی ہیں انہیں عمرے پہ جانا ہے یا حج پر جانا ہے اور وہ ایام ان کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ کیا ہم احرام کی نیت کریں نہ کریں؟ بالکل آپ کریں گی۔ احرام کی نیت کرنے کے لیے پاک ہونا لازم نہیں ہے۔ آپ اس ناپاکی کی حالت میں بھی اگر احرام کی نیت کر لیں گی تو حالت احرام میں داخل ہو جائیں گی۔ ہماری بہنیں نیت کر لیں، وہ حالت احرام میں آئیں گی، اور وہاں جا کے لیکن جب تک حالت حیض قائم ہے وہ عمرہ وغیرہ نہیں کریں گی، ویٹ کریں گی جب حیض ختم ہوگا پھر وہ عمرہ کریں، لیکن وہ نیت ضرور کریں گی۔ یاد رکھیں اگر آپ بغیر نیت کے چلی گئیں تو دم لازم ہوگا، کیونکہ ایک ایسا 5 ایسے ایریاز ہیں جس کا نبی کریم نے نام لیا باقاعدہ کہ ان سے آگے اگر کوئی نکلے اور مکے جانے کا ارادہ ہو اور بغیر احرام کے نکل جائے تو اس پہ دم لازم ہو جائے گا، یعنی بکرا یا دمبا ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ان مقامات کو کہتے ہیں میقات۔ جیسے ہمارے پاکستان ہندوستان سے جو جاتے ہیں تو ان کی میقات یلملم ایک جگہ ہے، یلملم، اور وہ جہاز کے سفر کے دوران ہی آتی ہے بیچ میں۔ اب اگر ہماری کوئی بہن یہاں نیت نہ کرے کہ نہیں میں تو حالت حیض میں مکے میں جا کے کروں گی، تو جیسی میقات سے گزریں گی بغیر آپ احرام کی گئیں آپ پہ دم لازم ہو جائے گا، اس لیے احرام کی نیت لازم ہوگی، کر لیں لیکن عمرہ وغیرہ ادا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب یاد رکھیں کہ اب آپ جہاز میں بیٹھ گئے، فارغ ہو گئے، اب آپ نیت کریں عمرے کی۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں بس آپ ہو جائیں گے محرم، لیکن اگر آپ زبان سے الفاظ کو ادا کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی زبان سے ادا کرنا لازم نہیں ہوتا، دل میں نیت ضروری ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ بے شک میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، فیسرھا لی وتقبلھا منی، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما، واعنی علیہا وبارک لی فیہا، اور اس پر میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما۔ نویت العمرۃ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، واحرمت بہا للہ تعالی، اور میں نے اللہ تعالیٰ تیری رضا کی خاطر احرام کا ارادہ کیا، یہ میں احرام میں آتا ہوں۔ اس کے بعد یاد رکھیں جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کم از کم ایک بار تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حالت احرام میں آنے کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھنا لازم ہے، سمجھ لیں، پھر آپ حالت احرام آپ کی پختہ ہو گئی گویا کہ، اور 3 بار مستحب ہوتا ہے۔ مرد اتنی آواز سے پڑھیں گے کہ اپنے کان تک آواز پہنچیں، اور ہماری بہنیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی، اور پھر آپ جہاز میں بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی نیت کر لیں، دیر مت کیجیے گا۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو بعد میں کر لیں گے، وہ جہاز میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، آپ نیت کر لیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد بعض اوقات انسان سو جاتا ہے۔ کتنے لوگ سو جاتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا، اور سوتی حالت میں اگر آپ میقات کراس کر گئے اور آپ نے اس سے پہلے نیت نہیں کی تھی تو دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جہاز میں آرام سے بیٹھ گئے، سامان وغیرہ رکھ دیا، نیت کر لیں، اور اگر آپ قافلہ ہے آپ کے ساتھ تو سب کو اجتماعی نیت بھی ہو سکتی ہے۔ تلبیہ وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اب تلبیہ کی بڑی فضیلت ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یعنی تلبیہ کتنی افضل چیز ہے کہ جب آپ نیت کرتے ہیں احرام کی اور تلبیہ پڑھتے ہیں تو حاجی کے لیے جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب تک آپ طواف شروع نہیں کریں گے عمرے کا، آپ یہ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ سب سے افضل ذکر اب یہ ہے، درود پاک، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن اس وقت حالت احرام میں تلبیہ پڑھنا سب سے افضل ہے۔ اور جب بھی آپ پڑھیں 3 دفعہ کم از کم پڑھیں، جیسے آپ نے پڑھ لیا 3 دفعہ، 6 دفعہ، 9 دفعہ، پھر آپ ٹھہر گئے، تھوڑا تھک گئے تو چلو پھر جب یاد آئے فوراً پڑھ لیں، حتیٰ کہ جب آپ عمرے کا طواف سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ اس کو روک دیں گے۔ حالت احرام میں چند چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، اس کا بھی ایک تفصیل آپ کے اپنے ذہن کے اندر آپ رکھیں۔ مثلا مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کا سلا ہوا نہیں پہن سکتا، ہماری بہنیں تو سلا ہوا پہنیں گی۔ کسی بھی چیز سے مرد کے لیے سر ڈھانپنا منع ہوتا ہے، لہذا جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، اگر آپ نے سر پہ کچھ کیپ وغیرہ پہنی ہے تو پہلے اس کو اتاریں، پھر آپ احرام کی نیت کریں گے۔ خواتین کا سر ڈھکا ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ دستانے پہننا، مرد دستانے نہیں پہن سکتا، عورتیں اگر دستانے پہنیں گی تو ان کے لیے شرعاً جائز ہے۔ چوتھا ہے کہ موزے نہیں پہن سکتا مرد، عورتیں موزے پہن سکتی ہیں۔ اور اسی طرح مرد ایسے جوتے نہیں پہن سکتا کہ جس سے ٹخنے چھپ جائیں، یہ جو پاؤں کی یہ پشت کی ہڈی ہوتی ہے، درمیانی ہڈی، یہ چھپ جائے۔ یہ تھوڑا سا بات ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو فرمایا وہ کعبن کو، کعب ان کو کھلا رکھنے کا حکم دیا۔ اب کعب سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں ٹخنے مراد ہے، وہ بیچ کی ہڈی مراد نہیں لیتے۔ تو جو یہ علماء ہیں وہ کہتے ہیں وہ ٹخنے کھلے ہوں، اگر آپ نے ایسا جوتا پہنا ہوا ہے کہ یہاں سے وہ فرض کر لیں کہ پورا ڈھک بھی لے لیکن ٹخنے کھلے ہیں تو ٹھیک ہے، بس ٹخنوں کو منع کیا۔ اور بعض نے کہا نہیں، ابھری ہوئی ہڈی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، وہ اس کو مراد لیتے ہیں لیکن ساتھ میں ٹخنے بھی مراد لے لیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں علماء کہ ان دونوں کو کھلا رکھیں، وہ کہیں گے ہوائی چپل پہنیں آپ۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ جب علماء کا اختلاف ہو تو ایسی جوتی استعمال کریں جس میں بیچ کی ہڈی بھی نہ چھپے اور ٹخنے بھی کھلے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کسی مفتی صاحب سے پرمیشن لے لی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایسے جوتا پہن سکتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی پشت چھپ جائے تو کوئی بات نہیں، ٹخنے بس کھلے رہیں، تو آپ کو کسی پر اعتراض نہیں کرنا ہے۔ آپ کو نظر آئے گا لائن میں کھڑے ہوئے جوتے پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، بعض پلاسٹک ربڑ کے جوتے ہوتے ہیں جس میں چلنا بہت ایزی ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، تو آپ نے فتویٰ جاری نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ محتاط مسئلہ یہی ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ٹخنے بھی کھلے ہوں اور پاؤں کی پشت بھی، یعنی جو پاؤں کی درمیانی ہڈی ہے یہ بھی کھلی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چہرہ ڈھانپنا، یاد رکھیں یہ مرد عورت دونوں کے لیے لازم ہے، اور چہرہ ڈھانپنا منع ہے۔ حالت احرام میں حرام کام کی ہم تفصیل بیان کر رہے ہیں، تو چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے، مرد کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ وہ اس طرح پورا یہ ٹکلی کھلا رکھیں گی۔ بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہیں چہرہ کھولتی ہیں، تو ان کے لیے پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جیسے وہ کرکٹ کیپ ہوتا ہے نا، ایسا لے کر، یہ مل جاتا ہے بازار سے، اس کے آگے وہ ایک پردہ سا لگا لیتی ہیں، تو اب وہ چہرے پہ نہیں لگتا۔ چہرے پہ لگنا منع ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کپڑا چہرے پہ لگائیں گی تو وہ منع ہوگا، وہ دور رہتا ہے اس کو لیکن پکڑ کے رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر وہ ہوا سے اڑ کر چہرے پہ لگے گا تو بہرحال اس پر بھی مطلب مسائل ہوتے ہیں۔ یہ آگے میں جب کفارے بیان کروں گا تو اس میں پوری تفصیل سے آپ کو ذکر کر دوں گا۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بہنوں کو صحیح نظر نہیں آتا، وہ بیچارے ٹھوکریں کھاتی رہتی ہیں، یہ یوں کر کے دیکھتی رہتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے عورتوں کو اجازت دی ہے اس مقام پر کہ وہ اپنا اتنا چہرہ کھول سکتی ہیں، اور حیا کا درس اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہی آیا ہے۔ بعض حضرات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس میں مسئلے کو مطلب اس میں ایکسٹریمسٹ حد تک پہنچ جاتے ہیں، بہت ہی سخت وہ موقف اختیار کرتے ہیں، اور اس میں بہنوں کے لیے آزمائش بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کھلا رکھنا چاہیں کوئی گناہ نہیں ہے، کھول سکتی ہیں، اور کھلا رکھنا بلکہ واجب ہے، یعنی کپڑا منہ پہ نہ لگے، تو اس کے لیے پھر وہ تو کیا، اگر زیادہ وہ ہے تو کیپ والا کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی گتا وغیرہ ایسا رکھیں جیسے کوئی یوں کر کے سامنے رکھ لیں آپ جب باہر نکل رہی ہیں یا طواف کر رہی ہیں خاص طور پر۔ اب دیکھیں نا، مطاف کے اندر اتنا رش ہوتا ہے کہ مرد عورت اس طریقے سے پیک چل رہے ہوتے ہیں،
تو اب اس میں جسم بھی ٹچ ہو جاتا ہے، دیگر شریعت جانتی ہے، اللہ جانتے ہیں، اس کے رسول جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں، اس کے باوجود وہاں پرمیشن دی ہے۔ مرد کو، عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، نگاہوں کے قابو میں رکھیں، اور یہ ایک آزمائشی مناسک ہیں، آپ غور کریں تو نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، جان بوجھ کے جسم ٹچ نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان رعایات سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو بہتر، ورنہ کوئی بہن پردہ کرنا چاہیں تو بہرحال منع نہیں ہے، لیکن اسی احتیاط کے ساتھ کہ وہ پردہ منہ کے اوپر ٹچ نہ ہونے پائے، ورنہ اس میں کفارہ لازم ہو سکتا ہے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے، جیسے میں نے بتایا، میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح دیکھیں، جب آپ نے احرام کی حالت میں آنے سے پہلے آپ نے سنا کہ خوشبو آپ لگا سکتے ہیں، اپنے احرام کی چادروں پہ جتنی مرضی خوشبو لگائیں، جسم پہ لگائیں، ہاتھوں پہ لگائیں۔ اب آپ جب حالت احرام میں آئیں گے تو یہ خوشبو آپ کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، کیونکہ یہ نیت سے پہلے لگائی گئی تھی، ایسی بہن ہے۔ لیکن جب آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں، اب آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کوئی خوشبو لگا لی، کسی اور نے خوشبو لگا دی آپ کے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ حرام ہے حالت احرام میں، اور اس میں بعض صورتوں میں دم لازم ہوتا ہے، بعض صورتوں میں صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو حتی الامکان احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح یہ چہرہ ڈھانپنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ابھی ہم نے آپ کو بتایا چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے، سوتے ہوئے بھی بڑی احتیاط کریں۔ یہ نہیں کہ آپ منہ پہ چادر یا کمبل لے کے سو جائیں اور وہ منہ کے اوپر ٹچ ہوتا رہے، تو وہ اس پہ بھی کفارے لازم ہوتے ہیں۔ چہرے گردن سے آپ اوڑھیں، ہمیشہ منہ کے اوپر نہ اوڑھیں، یہ بہت احتیاط کریں۔ اسی طریقے سے جب آپ طواف وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنا احرام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ آپ کے چہرے پہ چادر لگ جاتی ہے، اس میں بھی ذرا احتیاط کریں۔ یوں ہی جب آپ اپنی چادر کا پلو سنبھال رہے ہوں تو ایسا نہ کریں کہ کسی کے منہ پہ مار دیں، آگے پیچھے ذرا خیال کریں، لوگ ہوتے ہیں، اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جو خالص خوشبوئیں ہوتی ہیں، جیسے الائچی ہے، لونگ ہے، دار چینی، اس کو خالص کہتے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی آپ نے آرٹیفیشل کوئی چیز نہیں ڈالی۔ ان کو اگر آپ نے چبا لیا بغیر پکائے تو اس سے بھی دم لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ الائچی چبائیں گے پورے منہ میں خوشبو ہو جائے گی۔ بعض لوگ چھالیاں لے کے جاتے ہیں، خوشبودار چھالیاں، دور سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بھائی وقتی طور پہ آپ منقطع کر دیں، ورنہ یہ خوشبودار چیزیں اگر آپ کھائیں گے دم لازم ہوگا۔ لیکن اگر یہ الائچی وغیرہ پکا لی گئی ہو، جیسے کوئی بریانی کھا رہے ہیں آپ یا کوئی سالن کھا رہے ہیں، اس میں کالی مرچ آ گئی، اس کے اندر الائچی، اب چاہے خوشبو بھی دے رہی ہو، پکنے کے بعد خوشبو کو فنا مانا گیا، وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ صحیح ہے۔ لیکن کچی کھانا، پکنے سے پہلے کھانا، یہ آپ کے اوپر دم لازم کرے گا، یعنی گویا کہ حالت احرام میں یہ منع۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی مرد کو یا عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا، یہ بھی حالت احرام میں منع ہوتا ہے، اور اس پہ کفارے وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو نئے شادی شدہ حضرات ہوتے ہیں وہ احتیاط کریں کہ ہاتھ پکڑ کے نہ چلیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملات ہو جائیں، جیسے اپنا احرام کا دامن پکڑا دیں بہن کو، وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہوں، اس طرح کی کوئی چیز کریں۔ جسم حتی الامکان حالت احرام میں ٹچ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں بال یا ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، کنگھا نہ کریں حالت احرام میں، کیونکہ اس سے بال ٹوٹیں گے، آپ گناہ گار بھی ہوں گے، اس پہ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اس لیے ہم نے شروع میں آپ کو مشورہ دیا تھا کہ حالت احرام میں آنے سے پہلے مرد حضرات کو چاہیے کہ سر منڈوا لیں، لیکن بہرحال بہنوں کی مجبوری ہوتی ہے، تو یہ اگر وضو کرتے ہوئے اگر آپ کے بال ٹوٹتے ہیں تو ذرا احتیاط سے مسح کریں، بہت گہرا مسح نہ کریں کہ وہ بال ہاتھ میں آتے ہیں، تو اس پر بھی کفارہ ہوتا ہے، آخر میں ہم ذکر کریں گے، تھوڑا احتیاط کیجیے گا۔ اسی طریقہ یہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا، شروع میں نے بتایا کہ کسی کا حالت احرام میں سر وغیرہ نہیں مونڈ سکتے، کسی کے بال نہیں کاٹ سکتے، کاٹیں گے تو کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن جب آپ حالت احرام سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے عمرہ کیا، اب آپ نے تمام مناسک کر لی، اب حلق کی باری آئی، یا آپ نے طواف یعنی مینا کے اندر آپ نے کنکری مار لی، قربانی کر لی، اس کے بعد آپ کو حلق کروانا ہوتا ہے، یہ عین جب حلق کا احرام سے باہر نکلنے کا ٹائم آئے تو محرم آپس میں ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، جس کو قصر کہا جاتا ہے، یہ شرعاً جائز۔ لیکن اس کے علاوہ حالت احرام میں، اس احرام کی حالت سے باہر نکلنے سے پہلے کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ حالت احرام میں یہ جو چیزیں، بس یہ آپ ذہن میں رکھیں، اس کے علاوہ مکروہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں وہ حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہیں، جیسے جسم کا میل چھڑانا، بالوں میں کنگھی کرنا، اور اسی طرح جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا، لگے نہیں بس دور سے لیکن سونگھ رہے ہیں، ایسا بھی نہ کریں۔ اور
غلاف کعبہ کو اپنے چہرے پہ لگا لینا، یہ بھی احتیاط کریں جب آپ وہاں دعا مانگتے تو غلاف کعبہ حالت احرام میں چہرے پہ نہ لگے۔ اسی طرح حجر اسود کو جب آپ بوسہ دیتے ہیں دور سے استلام کر لیں، بیسٹ ہے، کیونکہ لوگ اس میں عطر ڈال دیتے ہیں۔ اب جب آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں آپ کے ہونٹوں پہ اگر خوشبو لگ گئی، یاد رکھیں دم لازم ہو جائے گا، اس لیے بڑی اس میں بھی احتیاط کریں۔ اسی طریقے سے یہ بھی مکروہ ہے کہ آپ سوتے ہوئے اوندھے منہ لیٹ جائیں تکیے کے اوپر، بعضوں کو عادت ہوتی ہے الٹا لیٹنے کی، تو چہرہ کپڑے کے اوپر آئے گا، اس لیے اس میں احتیاط کیجیے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھوڑی سی آپ کریں، اس کے علاوہ جو امور ہوتے ہیں سب جائز ہوتے ہیں، یہ آپ حرام اور مکروہ چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔